اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ آیت 123۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یونیورسل ٹروتھ کو ایکسپلین کیا ہے، یونیورسل ٹروتھ، اور یہ جو بات ہے سائیکولوجیکلی بھی ماننے والی ہے اور سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ ہم کائنات میں جو کچھ بھی بیچتے ہیں اس کا پے بیک ہمیں ریسیو ہوتا ہے، چاہے وہ مائنر سے مائنر ایکٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو یا بڑا سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہمیں اسی طرح سے ملتا ہے۔ ہاں، اس کی انٹینسٹی میں فرق ہو سکتا ہے اور اس کے الاسٹیسٹی میں فرق ہو سکتا ہے، اور کتنی دیر میں ری ایکشن آئے اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ری ایکشن آتا ہے، ایز اٹ از آتا ہے۔ تو آپ کے منہ سے بولا ہوا ایک لفظ آپ کو اگر دنیا میں پے بیک کرتا ہے تو آپ کو آخرت میں بھی پے بیک کرنا پڑے گا، اور جیسے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ دنیا میں اگر ایک جگہ نیکی کرو گے تو آخرت میں آپ کو ڈبل کر کے دوں گا، تو ڈبل ٹرپل فورتھ یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ، تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جب ہم اس دنیا سے ٹرانسفر کریں گے وہ لائف کیسی ہے، وہ دنیا کیسی ہے، وہ ویسے ہی بگر ہے، بگر دین دس ورلڈ۔ اب اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو برتری مل گئی، دنیا میں لیڈرشپ مل گئی، دنیا میں آپ کے پاس نام ہے، آپ کے پاس نسب ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آخرت میں بھی یہ گارنٹی ہو کہ آخرت میں بھی آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ جب ہم اپنی دنیا میں نسب کے ساتھ چلتے ہیں اور ساتھ میں کریکٹر اور اپنا عمل ساتھ رکھتے ہیں تو اس نسب کی وجہ سے ہمیں پریفریبلنس ضرور ملتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا قرآن پاک میں بھی کئی جگہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فضیلت ملی، لیکن جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان سے ضرب علیہم الذلہ، ذلت بھی انہی کے اوپر ماری گئی کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے قریش کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، یعنی کہ بنی اسماعیل میں رہے گی۔ اسی طرح سے جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون سے، تو جنت کے سردار بھی امام حسن اور امام حسین ہیں، اور جنت عورتوں کی سردار بھی حضرت فاطمہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بخاری میں حدیث ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا کے مال سے جتنا سائے لے لے، لیکن قیامت کے دن تیرے کام میں نہیں آ سکوں گا اگر تو پکڑی گئی تو۔ اور یہ صرف حضرت فاطمہ کو نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو کہا، اے چچا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اے پھپھی میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارا عمل تمہیں پیچھے لے گیا۔ اور کیا کہا ہے، قیامت کے دن جس کا عمل اس کو پیچھے لے جائے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ ہاں، اس کے وائس ورثہ ضرور ہے کہ اگر آپ عمل کرو گے تو نسب کی وجہ سے آپ کو پریفرنس ملتی ہے۔ تو اس میں کیا کہا، واتقوا یوما لا تجزی، ڈرو اس دن سے نہ بدلہ دیا جائے گا نفس عن نفس، ایک سول دوسرے سول کو کوئی بدلہ نہیں دے گی۔ یہ جنرلائز کیا گیا، جیسے کہ سورۃ لقمان میں آیا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کے لیے اور باپ اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، اور سورۃ آخری پارے میں آیا یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی کہ اس دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، حشر کا میدان ایسا ہوگا۔ اور جو یہ بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد، جن کو آج ہم جیوز یہود کہتے ہیں، وہ کہتے تھے نحن ابناکم، یعنی کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یا ہم لاڈلے ہیں۔ یہ سب چیزیں کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ اگر دنیا میں آپ کو برتری مل گئی تو آگے بھی آپ کو ایسے ہی ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس چیپٹر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اسباق ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں قیامت سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو ہم ڈرتے۔ اب آگے فرمایا لا یقبل منہا عدل، کوئی بھی پینلٹی، کوئی بھی رینسم، کسی قسم کا معاوضہ، ولا تنفعها شفاعہ، کسی قسم کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، اور آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی نہیں کیے جاؤ گے، کسی قسم کی ہیلپ نہیں ہوگی۔ اور یہ ماضی کے واقعات بھی ساتھ ساتھ یاد کرواتے جائے رہے ہیں، اور بالکل یہ اینڈ ہے خطاب، آخری خطاب ہے، آخری بات ہے بنی اسرائیل سے کہ دیکھو تم لوگوں نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا۔ ہسٹری میں ہم دیکھیں تو ہم قیامت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں خوف دلایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ مین بات ہمارے لیے کیا ہے کہ ان کی حرکتوں اور ان کے اعمال کو دیکھنے کے بعد ان کی سے نصیحت پکڑی جائے۔ کہا گیا ہے کہ نیک بخت، خوش بخت وہ ہے جو دوسروں کی نصیحت سے عبرت حاصل کر لیتا ہے، نصیحت سے سیکھ لیتا ہے، تاکہ اسے نصیحت کرنے سے پہلے ہی وہ سمجھ جائے۔
تو تفسیر ابن کثیر کے میں اس کے بارے میں کافی زیادہ تفسیر ہے۔ اچھا اور اس کے علاوہ شفاعت کی اگر بات کی جائے تو شفاعت ضرور ہوگی، لیکن شفاعت کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ شفاعت صغریٰ بھی ہوگی، شفاعت کبریٰ بھی ہوگی۔ شفاعت جو کبریٰ تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اس کے بعد اور شفاعت اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگی، جیسے کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ بسم اللہ، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کریں گے، اور اس طرح کی کافی ساری حدیثیں اس کے بارے میں ہیں، تو یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال ہم یہ دیکھیں گے دوسرا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ خود کام کرنا چاہیے، ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ وی ہیو ٹو ڈو دا ورک، وی ہیو ٹو ورک آن آور ایکٹیویٹیز۔ ہمیں خود قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں خود عربی سیکھنی ہوگی، ہمیں کچھ محنت کرنی ہوگی، خود ہمیں اپنے پرپس کو سمجھنا ہوگا، خود ہمیں اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا، اور خود ہی ہمیں اپنی غلطیوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف جانا ہوگا، تب تو ہے بات۔ اچھا اور تیسری بات کیا ہے، ہر قوم کے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ آپ سمجھیں کہ آج تک جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے نیکسٹ زندگی میں بھی ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لفظی تحقیق دیکھیں گے، وَاتَّقَوْا وقا سے ہے، وقافیہ سے بچنا، ڈرنا، یومن دن، لا تجزی جزا یجزی بدلہ، نفسن جان سول، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، قبل یقبل قبول کرنا، نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے عدل، عدل کہتے ہیں بدلے کو، ولا تنفع ہوا نفع سے، نہ نفع دی جائے گی، شفاعتہ شفاعت، ولا اور نہ، وہم ینصرون نصر ینصرون مدد کرنا، نہ ہی مدد کیے جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔